بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا حال۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ 8 جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت و بڑائی، فخر و غرور اور شرک و بت پرستی پر ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر و نافرمانی کی اس حد تک پہنچ گئی کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی، اور 3 دن کے بعد ایک زوردار چیخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ اللہ کی قدرت۔ دیمک۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی ہے۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کے بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب و فضلہ کا استعمال کرتی ہے۔ ان کے گھروں میں بے شمار خانے ہوتے ہیں، جن میں بھول بھلیا، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر بینائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی کاریگری اور اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فائدہ: ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا حصہ حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال و حرام میں تمیز کر لے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ، عبادات وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائے۔